السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی لرننگ ہب چینل۔ امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لوگ جو ہیں ادبی تحریک کے بارے میں ڈیٹیل لیکچر سے لیں گے۔ تو ادبی تحریک سے کیا مراد ہے، اس میں ہم سب سے پہلے یہ پڑھیں گے، پھر دیکھیں گے کہ ادبی تحریک کیا ہے، اور نیکسٹ ہوگا ادبی تحریک سیاسی سماجی تحریکات اور ادبی تحریک اور رجحان کا فرق۔ ان چاروں کا آج ہم اس لیکچر میں تفصیل سے پڑھیں گے۔ تو آئیں اپنا لیکچر آج کا سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے ادبی تحریک سے کیا مراد ہے۔ تحریک میں حرکت اور متحرک ہونے کے معنی پوشیدہ ہیں، یعنی ہم اسے جمود کا الٹ قرار دے سکتے ہیں۔ تخلیق کائنات کے بارے میں ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ ابتدا میں محض ایک جمود تھا، پھر اس جمود ہی سے حرکت پیدا ہوئی، جس کے سبب اس کائنات کی ابتدا ہوئی۔ اس کائنات کے ساتھ ساتھ انسانی زندگی بھی متحرک ہی سے عبارت ہے۔ شاید اسی وجہ سے مفکرین نے زندگی کو روح میں سے رخش عمر سے تعبیر کیا ہے۔ فلسفے میں شروع ہی سے یہ بحث موجود ہے کہ مطلق حرکت کیا ہے یا سکون، اور اس سلسلے میں طرفین نے زوردار دلائل کے ساتھ اپنے اپنے موقف کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، جیسے کہ جدید دور میں حرکت کو متعلق تصور کرنے اور سکون کو اضافی جاننے کا رویہ نمایاں ہے۔ دوسری طرف اگر ادب کا جائزہ لیں تو اس سے مراد وہ فن ہے جس کے اظہار کے لیے الفاظ کو وسیلہ بنایا جاتا ہے۔ ادب کو ہم زندگی کا آئینہ قرار دے سکتے ہیں کہ جو کچھ کسی معاشرے میں ہو رہا ہے، ادب اسے بالواسطہ طور پر منعکس کر دیتا ہے۔ حال ہی کے ساتھ ساتھ ادب کے آئینے میں اپنے ماضی کے نقوش اور مستقبل کے امکانات بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ ہر لکھنے والا ایک مخصوص معاشرے میں پیدا ہوتا ہے اور اس میں زندگی بسر کرتا ہے۔ کسی بھی ادیب کی تحریر اس کے ذاتی تجربات، مشاہدات، تاثرات، تصورات اور شخصی ترجیحات کے ساتھ ساتھ معاشرتی احوال، معاشی کیفیات، تاریخ کے نشیب و فراز، الغرض بہت سی انفرادی اور اجتماعی کیفیات کی ترجمان ہوتی ہے۔ یہی مختلف اجزاء مل کر ادب میں آفاقیت پیدا کرتے ہیں، جس کی بدولت کسی مخصوص عہد میں ایک خاص ثقافت میں بولی جانے والی زبان میں ایسی تحریریں سامنے آتی ہیں جو زمان و مکان کی قید سے آزاد بھی ہوتی ہیں یا ہو سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تھا ادبی تحریک سے کیا مراد ہے۔ اب ہمارا نیکسٹ پوائنٹ ہے ادبی تحریک۔ تو اس کو ہم ایکسپلین کرتے ہیں۔ تحریک کا بنیادی کام جمود کو توڑنا اور ٹھہرے ہوئے پانی میں ہلچل پیدا کرنا ہے۔ ادب میں جب ایک لمبے عرصے تک خیالات، اسلوب، ہویت اور لفظیات کی سطح پر یکسانیت طاری رہے تو ایسے میں اس بات کی ضرورت محسوس کی جاتی ہے کہ کسی نئی تحریک کے ذریعے ادب کے ٹھہرے ہوئے پانی میں ارتعاش پیدا کیا جائے۔ ادبی تحریک اپنے سامنے دیگر تحریکوں کی طرح ایک واضح ادبی نصب العین رکھتی ہے۔ اس کے تحت یہ بات غیر محسوس طور پر یا ارادی طور پر طے کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ادب کیا ہے، اس کے اجزائے ترکیبی کیا ہیں، کسی صنف یا فن پارے کے لیے ہویت اور اسلوب کی سطح پر کون کون سی تبدیلیاں ممکن ہیں یا ناگزیر ہیں، اور موضوعاتی سطح پر ادب کو اب کسی نوعیت کے امکانات کو اپنے دائرے میں سمیٹنے کی ضرورت ہے۔ تحریک کا لفظ ادب میں ایک دوسرے مفہوم میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ لکھنے والا اپنے لیے لکھنے کی تحریک کس چیز سے حاصل کرتا ہے۔ ان معنوں میں ہم لکھنے والوں کو دو گروہوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک قسم کے وہ ادیب ہوتے ہیں جو خارج کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک قسم ہو گئی وہ ادیبوں کی جو خارج کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، خارج کو اہم خیال کرتے ہیں اور اپنے لکھنے کی تحریک خارجی واقعات اور مشاہدات سے حاصل کرتے ہیں۔ دوسرے وہ جو اپنے باطن میں غوطہ زنی سے اس کے اسرار کی نقاب کشائی کو ادب کا مقصود قرار دیتے ہیں اور انہی سے متاثر ہوتے ہیں۔ لیکن اس معاملے میں کوئی واضح لکیر کھینچنا آسان نہیں ہے۔ کوئی بھی لکھنے والا اپنے تخلیقی عمل میں خارج یا باطن دونوں سے تحریک حاصل کر سکتا ہے۔ وہی غالب جو یہ کہتا ہے کہ
آتے ہیں غیب سے یہ مضمون خیال میں، وہی یہ کہتا ہوا بھی پایا جاتا ہے، تیری وفا سے کیا ہو تلافی کے دہر میں، تیرے سوا بھی ہم پہ بہت ستم ہوئے۔ دوسری صورت میں مکمل شعوری بیدار کی ہے، جس کے بالکل سامنے کی مثال ترقی پسند ادب ہے۔ ڈاکٹر انور سدید نے ادبی تحریک کی تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے، ادبی تحریک فی الاصل ادب کے جمود کو توڑنے اور اس کی گہنگی کو زائل کر کے تنوع اور تیرگی پیدا کرنے کا عمل ہے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے، اگر ڈاکٹر انور سدید کی تعریف کو مد نظر رکھا جائے، جو کہ ابھی ہم نے ایکسپلین کی ہے، تو ادبی تحریک کے 3 مقاصد نظر آتے ہیں، جو ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہوئے بھی باہم پیوست ہیں۔ پہلا مقصد کیا ہے؟ پہلا مقصد یہ ہے کہ ادب پر سکون جو کیفیت طاری ہو جاتی ہے، ادب پر سکون کی جو کیفیت طاری ہو جاتی ہے، تو ہمارا پہلا مقصد کیا تھا کہ پہلا مقصد یہ ہے کہ ادب پر سکون کی جو کیفیت طاری ہو چکی ہے اور جس نے زیر اثر تکرار اور یکسانیت تخلیقات میں راہ پا چکی ہے، اس کا سد باب کرتے ہوئے نئے اسالیب اور موضوعات کو ادب کے دائرے میں لایا جائے۔ نئے عناصر کی شمولیت کے ساتھ ساتھ اس بات کی ضرورت بھی محسوس کی جاتی ہے کہ قدیم اور فرسودہ خیالات، زبان اور استعارات سے مکمل حد تک اجتناب کرتے ہوئے خود کو کہنا پن سے دور رکھا جائے۔ اس طرح ادب میں تنوع اور نرنگی پیدا ہوتی ہے۔ ان مقاصد کے ساتھ ساتھ تحریک ایک اور مقصد بھی سر انجام دیتی ہے، اور وہ ہے منتشر عناصر کو یکجا کرنا۔ یہ کام افراد، تخلیقات اور افکار ہر سطح پر وقوع پذیر ہوتا ہے، چونکہ تحریک کسی ایک مرکزی نقطے کے گرد اپنا تانا بانا بنتی ہے، اور اس سلسلے میں جو افراد یا لکھنے والے خود کو نئی ادبی تحریک کے بنیادی معاملات میں متفق خیال کرتے ہیں، وہ اس تحریک میں شامل ہو جاتے ہیں، جس سے ادب کی صورت گری انفرادی سطح کا معاملہ نہیں بلکہ ایک اجتماعی فعل کی شکل اختیار کر جاتا ہے، اور اس سے اشتراک خیال ظاہر اور مترشح ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہر تازہ ادبی تحریک کلاسیکی اور متقدم ادب میں سے ان اجزاء کی چھان بین کرتی ہے جو اس ادبی تحریک کے مزاج کے قریب ہوتے ہیں۔ اس طرح وہ جدت خیال و ندرت فکر کے بین بین نئے سرے سے نئی ترجیحات اور توضیحات کی روشنی میں ماضی کے ادبی ورثے کے ساتھ رشتہ استوار کرتی ہے۔ یہ ہمارا تھا ادبی تحریک۔ 2 پوائنٹ ہماری ایکسپلین ہو گئے ہیں۔ نیکسٹ ہمارا 3rd پوائنٹ ہے ادبی تحریک اور سیاسی تحریکات۔ ادبی تحریک کا مقصد محاصرین ادب میں تبدیلی پیدا کر کے اسے نئی شکل و صورت دینا ہے، جبکہ معاشرے کو تبدیل کرنا، موجودہ سماجی ڈھانچے کو توڑنا، نیا سماجی ڈھانچہ تشکیل دینا، موجودہ سیاسی نظام یا سیاسی حکومت کو ختم کر کے اس کی جگہ نئے سیاسی نظام اور نئی حکومت کا قیام سیاسی اور سماجی تحریکات کے مقاصد میں شامل ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سیاسی اور سماجی تحریکات کے مقاصد ہیں۔ یوں یہ تحریکیں عموماً اپنے معاشرے کی ناہمواریوں کو نشانہ بناتی ہے اور لوگوں کو روشن اور بہتر مستقبل کے خواب دکھاتی ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ سیاسی اور سماجی تحریکیں عوام سے یہ مطالبہ بھی کرتی ہیں کہ وہ بہتر مستقبل کے حصول کے لیے آواز بلند کریں اور اپنی پوری توانائیوں کو بروئے کار لاتے ہوئے پرانے اور شکستہ نظام کے ستونوں کو گرا دیں، تاکہ ان کی جگہ ایک نئے اور بہتر نظام کی داغ بیل ڈالی جا سکے۔ اس تبدیلی کے لیے سیاسی اور سماجی تحریکیں منفی اور تخریبی ہتھ کنڈے استعمال کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتی۔ ان کے برعکس ادبی تحریک کا مقصد ظاہری ڈھانچے کی شکست درخت نہیں بلکہ اس ایسی تحریک کو معاشرے کے باطن میں موجود اس جوہر کو غیر محسوس طور پر تبدیل کرنا چاہتی ہے، جس کے سہارے اس معاشرتی نظام کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ اس لیے یہ تحریک فرد کو خارجی سطح پر متحرک کرنے کی بجائے اس کے باطن کو متاثر کرنے کی کوشش کرتی ہے، تاکہ اس سے زیادہ دیرپا اور گہری نوعیت کی تبدیلی لائی جا سکے۔ سیاسی اور سماجی تحریک فرد کی زندگی کی خارجی سطح کو اپنی گرفت میں لاتی ہے
اور اسے تبدیل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ دوسری طرف ادبی تحریک فرد کی شخصیت میں بنیادی نوعیت کی تبدیلی کرنے کی کوشش لانے کا باعث ہوتی ہے تاکہ پرانے ڈھانچے میں سے ایک نئے انسان کو برآمد کیا جا سکے۔ پروفیسر مجتبیٰ حسین نے ادبی تحریک کی کارکردگی اور اس کی افادیت کے بارے میں بجا طور پر اشارہ کیا ہے۔ سماجی زندگی ایک مسلسل منشور ہے اور ہر ادیب کے پاس برطانوی دستور کی طرح ایک غیر تحریری دستور ہوتا ہے جس سے اس کی فکر اور مرتب ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، مندرجہ والا بیان سے یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ تحریک لگے بندے اصول و ضوابط اور کسی مقررہ منشور کی شعوری پابند نہیں کرتی، بلکہ اس کا ڈھانچہ بہت حد تک لچکدار ہوتا ہے جس میں ترمیم، اضافے یا تبدیلی کی ہم وقت اور کسی بھی حد تک گنجائش موجود ہوتی ہے۔ لیکن ہمیں ادب میں ایسی تحریکیں بھی ملتی ہیں جن کے باقاعدہ طور پر تحریر شدہ مبنی فیسٹیولز پر دستخط کرنے والوں یا محض متفق ادیبوں کو اس بات پر مجبور کرتا ہے ادراک اور شعور کی سطح پر ایک خاص قسم کا ادیب تخلیق کریں۔ ان تحریکات کے پس پشت واضح سیاسی عزائم ہوتے ہیں۔ یہ فرد کو مستقبل کے سنہرے خواب دکھاتی ہے، لیکن تعبیر نہ ملنے کی صورت میں ان تحریکات سے وابستہ افراد مایوس اور افسردگی کا شکار ہو جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں تھوڑے ہی عرصے کے بعد تحریک تنظیمی سطح پر دم توڑ دیتی ہے۔ ڈاکٹر انور سدید نے ادبی اور سیاسی تحریک کے فرق کو واضح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ سیاسی تحریک میں تغیر کا عمل خارج سے شروع ہوتا ہے اور معاشرے کی طرف ایک یعنی اس کے خارجی مظہر کو اثرات قبول کرنے پر مائل کرتا ہے۔ دوسری طرف ادبی تحریک قلب ماہیت کے جس عمل کو بروئے کار لاتی ہے وہ فرد کے داخل میں ظہور پذیر ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ پورے خارج کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیاسی تحریک کے اثرات پیش منظر بدلتے ہی بالعموم اپنی افادیت کھو دیتے ہیں اور نئی انتظامیہ اقتدار سنبھالتے ہی ان کی کایا پلٹ میں مصروف۔ لیکن ادبی تحریک کے اثرات دیر پا ہوتے ہیں اور انہیں بیک جنبش قلم حروف غلط کی طرح مٹانا ممکن نہیں ہوتا۔ اس اقتباس سے اس نقطہ نظر کی بہترین طور پر وضاحت ہو جاتی ہے کہ ادبی اور سیاسی تحریکیں اپنے طریقہ کار، عمل اور اثرات کے اعتبار سے ایک دوسرے سے کیوں کر مختلف ہیں۔ ہمارا اس آج کے لیکچر کا لاسٹ ٹاپک ہے تحریک اور رجحان کا فرق۔ اب ہم تحریک اور رجحان کا فرق معلوم کرتے ہیں کہ کیا ان دونوں میں ڈفرینس ہے، کیا فرق ہے۔ تبدیلی کی خواہش کسی بھی فرد کے ذہن میں جنم لے سکتی ہے اور وہ فرد تبدیلی لانے کے لیے اپنے طور پر جدوجہد بھی کر سکتا ہے، لیکن جب تک اس خواہش میں دوسرے لوگ شریک نہ ہوں، اس اجتماعی طور پر واضح اور شعوری لحاظ سے اپنی اس آرزو کا اظہار نہ کرنا، اس وقت تک اس نئے طرز احساس کو اپنے قدم جمانے کا موقع نہیں ملتا۔ جب ادبا کا ایک پورا گروہ ارادی یا غیر ارادی طور پر اپنی تخلیقات میں کسی خاص طرز احساس کو اجاگر کرنے لگے تو عموماً ایسی کیفیات کو رجحان کا نام دیا جاتا ہے۔ جب یہ رجحان رفتہ رفتہ پھیلنے لگتا ہے تو اس کے زیر اثر ادبا اور شعراء کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، تو پھر یہ رجحان اپنی توسیع صورت میں تحریک کا روپ دھار لیتا ہے، بشرط یہ نیا ادبی رجحان مبنی بر حقائق اثر پذیر ہو اور اسے عصری صورتحال کا معروضی تجزیہ کر کے پروان چڑھایا گیا ہو۔ رجحان اور تحریک میں بنیادی فرق یہ ہے کہ رجحان اکثر نمایاں اور تیز رفتار نہیں ہوتا، اس کے برعکس تحریک تند و تیز ہوتی ہے۔ تحریک سمت نمائی کا فریضہ بھی سر انجام دیتی ہے، جبکہ رجحان کی سمت واضح نہیں ہوتی اور اس کا نظم العین پہلے سے طے شدہ نہیں ہوتا۔ تحریکات کا آغاز عام طور پر افراد اپنی سطح پر کرتے ہیں جو آہستہ آہستہ اجتماعی صورت اختیار کر لیتی ہے، یعنی تحریک کا آغاز رجحان کے طور پر ہوتا ہے۔ رجحان کو ہم کسی حد تک انفرادیت اور تحریک کو اجتماعیت سے وابستہ کر سکتے ہیں۔ ادب میں کوئی نیا رجحان ایک خیال
یا واضح اشارے کی صورت میں سر اٹھاتا ہے۔ اس کی نشوونما کے لیے اس امر کی ضرورت ہوتی ہے کہ دوسرے ادبا بھی اس خیال یا اشارے سے اپنی وابستگی کا اظہار اپنی تحریروں کے ذریعے کرنے لگیں۔ لیکن اشارہ رجحان کا عکاس ہوتا ہے، جبکہ تحریر اپنے آپ کو علامت کے روپ میں ظاہر کرتی ہے، ایسی علامت جو معنی آفرین اور ہماگیر ہوتی ہے۔ تھینک یو فرینڈس فار واچنگ۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر لیکچر پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ اب اسی طرح کے لیکچرز آپ کے ساتھ ڈیلیور کروں گی۔ تو آپ بتائیں کہ یہ میں نے آج جو نئے اسٹائل سے آپ کو لیکچر ڈیلیور کیا ہے یہ کس طرح کا لگا آپ کو۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔